نے اسمن کو بھی بدلحاظی سے جواب دیا، اپنے اسوی کے ہاتھوں سے بھی نہیں پیو گی۔ دادی سے سوپ کا باؤل لیتا وہ خود پاس لگی کرسی پر بیٹھا تو دادی وارڈ سے نکل گئی تھی۔ وہ اب اسمن کے کسی جھوٹ کا حصہ بننے کے ساتھ طلب تھی۔ آپ میرے ہوتے تو کسی اور کے نام کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتی اسوی۔ اس نے بہت حقارت سے اسمن کی انگلی میں موجود انگوٹھی دیکھی تھی۔ لو اتاری، تم کہو گی تو دور پھینک بھی دوں گا، اب یہ ختم کرو۔ سوپ ٹرے میں رکھ کر اس نے فوراً انگوٹھی اتاری تھی۔ آپ واقعی یہ منگنی توڑ دیں گے اسوی؟ اسے اب بھی بے یقینی تھی۔ توڑ دی اسوی کی جان کا عذاب اور کچھ۔ اس نے سوپ کا باؤل اٹھا کر چمچ اس کے منہ کے قریب کیا تھا، کچھ نہیں۔ وہ بھی فوراً بہل گئی۔ تو پھر یہ فنش کرو، کم آن، جلدی جلدی۔ اسے جبراً سوپ پلاتا، وہ بالکل بے تاثر ہوا تھا۔ جی تم جانتی ہو کتنا رلایا ہے تم نے مجھے لڑکی، اور آپ نے کم برا کیا میرے ساتھ۔ اس نے بھی اپنے دونوں گال رگڑ کر صاف کیے تھے۔ معافی مانگ تو رہا ہوں، اب دوبارہ تو ایسا نہیں کریں گے نا اسوی؟ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ اب بھی الجھی اور غیر مطمئن تھی۔ تم جیسا چاہتی ہو سب ویسا ہی ہوگا، لیکن دوبارہ یہ بیوقوفی ہوئی تو تم میرا مرا منہ۔ اسمن بھی گمبھیرتا سے بولا تو رحاب اس کی بات کاٹ گئی۔ اللہ میری ہر سانس میرے اسوی کو لگا دے۔ تمہاری یہ اسوی تمہاری سانسوں کے دم پر جیتا ہے، تو میرے زندہ رہنے کے لیے ان دھڑکنوں کا چلنا لازم و ملزوم ہے۔ اس کے انتہائی قدم کے بعد اسمن پہلے سے بھی زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ بقول ڈاکٹر کے رحاب بہت کمزور اعصاب کی مالکن تھی، جس سے سردی کا مطلب اسے خطرناک صورتحال سے دوچار کرنا تھا۔ باندھا کی جانے والی ہر کارروائی نرمی سے ہی سار انجام دینا اس مسئلے کا حل تھا۔ یس، وہ اسمن کی بات اسپتال میں سہلا کی کم ان دروازے پر ہوئی دستک پر اسمن نے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ کیسی ہیں مسٹر رحاب؟ رنگ برنگے گلابوں کا گلدستہ لیے درید اس کی عیادت کو پہنچا تھا۔ خوش ہوں، اس نے ناک چڑھا کر ادائے بے نیازی سے کہا۔ آؤ درید۔ اسمن نے اس کی آمد کا خیر مقدم کیا تھا۔ اسوی مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح چڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں باہر سوپ کا خالی باؤل میز پر رکھتا۔ وہ اس کے پاس اٹھنے لگا تو رحاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ یہیں رکیے میرے پاس پلیز، آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آنکھیں میز کا اسمن کا ہاتھ تھا۔ میں درید کو جانے کو کہا تو وہ ہاتھ میں موجود گلدستہ رحاب کے سرہانے رکھتا بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بری بات روح اسمن کو یہ سرد رویہ غیر مناسب لگا تھا۔ مجھے سونے دیں گے آپ یا نہیں؟ انہیں گول آنکھیں پڑپڑاتے ہوئے اسمن کو گھورا تھا۔ سو جو اسوی کی جان کا عذاب۔ اس نے بھی بات وہیں ختم کی تھی۔ یہ آپ کچھ دن اپنے پاس ہی رکھیے۔ رحاب کے گھر آ جانے کے بعد اسمن نے منگنی کی انگوٹھی فی الوقت دادی کے سپرد کی تھی۔ کیا یہ مستقل حل ہے اسمن؟ وہ اسمن کی بیوقوفی پر افسوس کرنے لگی۔ کچھ مسئلوں کے مستقل حل نہیں ہوتی دادی جان، وقتی حربوں سے ہی کام چلانا پڑتا ہے۔ وہ خود آنے والے حالات سے لاعلم تھا۔ رحاب کی جنونی فطرت سے تم واقف نہیں ہو؟ کیا میری مجبوریوں سے آپ واقف نہیں ہیں دادی جان؟ اس کے سوال نے دادی کو ہی لاجواب کیا تھا۔ اسے سچ بتا دو۔ وہ مزید جھوٹ یا فریب کا آسرا لینے کے ساتھ مخالف تھی۔ اتنی سی بات پر اس نے خود کا یہ حال کر دیا۔ سچ جاننے پر وہ کسی کی بھی نہیں سنے گی، میری بھی نہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ جن انگاروں میں رحاب کا مقدر جلس رہ کر اس کی ہلکی سی تپش پہ رحاب تک پہنچی تو وہ اپنا پورا وجود اسمن کی خوشی کے لیے ہنسی خوشی سلگا لے گی۔ اسے اب ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا جس میں رحاب کا نقصان کم سے کم ہو۔ اسی ہفتے برات ملک سالنگ کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا۔ جی، اسمن نے بات کی تصدیق کی، مگر ہماری تیاریاں ابھی مکمل نہیں اسمن شاہ۔ وہ اس جلد بازی پر ہڑبڑائے تھے۔ تو مکمل کر لے شادی سے جمعے کو ہوگی۔ سالنگ صاحب اپنی بات مکمل کرتے ساتھ وہ رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے کراچی میں منعقد تقریب میں رحاب عینی نے بھی ہمیشہ کی طرح بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ جب وہ اپنے نام درج کروا کر آئی تھی تب انہیں اندازہ نہ تھا کہ جب تقریب کے دن قریب ہوں گے تو حالات اس قدر سنگین ہو جائیں گے۔ رحاب نے تو کراچی جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر اسمن نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ اب عین وقت پر میدان چھوڑ کر یونیورسٹی کی کارکردگی داؤ پر نہ لگائے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ اسوی نے مجھے اجازت دے دی۔ رحاب اس کے بدلے رویے پر خود حیران تھی۔ پچھلی دفعہ 3 دن کے لیے جانے کی اجازت نہ دینے والا اسمن اس بار 1 ہفتے کی قیام پر راضی ہو گیا تھا۔ واقعی قابل یقین بات تو نہیں ہے یہ؟ کال کی دوسری طرف موجود عینی بھی حیران تھی۔ ہو گئی تیاری؟ دادی نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ جی دادو، اس نے اپنا سوٹ کیس شام میں ہی تیار کر لیا تھا۔ خیر سے جانا خیر سے آنا۔
اس کا دائیں گال سہلاتے ہوئے انسیت سے بولی تھی، جی لیکن آپ نے اپنا اور اسبی کا بہت خیال رکھنا ہے، اسے ان دونوں کی بھی بہت فکر تھی جو اسے بہت بڑا دھوکہ دینے جا رہے تھے، تم نے بھی اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ جی صبح 10 بجے کی فلائٹ سے انہیں کراچی روانہ ہونا تھا، یونیورسٹی بھیجنے کی بجائے اسمن اسے خود ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ جب سے گھر کی حدود سے باہر آئی تھی، ایک عجیب بے چینی نے اسے آ گھیرا تھا۔ اسمن کی منگنی والے واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا اور تب سے لے کر اب تک مکمل سکون تھا۔ دوبارہ اس گھر میں مائزہ کا نام تک نہ لیا گیا تھا جو اس کے لیے باعث سکون تھا، مگر اب اس سے دور جاتے ہوئے دل پھر سے بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے طویل خاموشی توڑی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کا، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ اللہ کی بندی، تمہاری سمجھ نہیں آتی، تمہیں پچھلی بار اجازت نہیں دی تھی تو تم نے بھوک ہڑتال کر لی تھی، اس بار اجازت مل گئی تو تم جانا نہیں چاہتی۔ اسمن نے اسے نظر بڑھ کر دیکھا تو وہ منہ کا زاویہ بگاڑ گئی۔ تب آپ ساتھ گئے تو اس نے یاد دلایا کہ پچھلی دفعہ جب وہ تقریب میں گئی تھی تو اسمن بھی ساتھ ہی رہا تھا۔ مصروفیات نہ ہوتی تو ضرور جاتا۔ اس نے توجہ دوسری سر کی طرف کر لی تھی۔ 21 سالوں میں یہ پہلی مصروفیت ہے جس نے آپ کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اسے یہ رویہ شچو پانی میں مبتلا کر تھا۔ تمہیں اسمن دلاور شاہ سے دور کوئی بھی نہیں کر سکتا، موت بھی نہیں۔ وہ اسی محسوس جان نچھاور کرنے والے انداز میں بولا تو رہاب اس ادا پر نہال ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ انہیں کراچی آئے 1 دن گزر چکا تھا مگر رہاب مسلسل خاموش اور گمسم کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ بھی کمرے کی بالکونی میں کھڑی وہ خاموشی سے لان کو ٹکی ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، اس کا دل کسی انہونی کا اندیشہ دے رہا تھا۔ کیوں؟ اصلی مجھے لگتا ہے وہ اور دادا کچھ چھپا رہے ہیں مجھے، اس کی چھٹی حس نے کئی بار اسے خبردار کیا تھا۔ اب تو تم نے اپنے جذبات بھی اسمن بھائی کے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں، اب کیسا ڈر؟ میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی تھی، اسی بات کا تو ڈر ہے کہ میرے جذبات وہ جانتے مگر ان کے دل کا حال ابھی بھی مجھے معلوم نہیں۔ میں اس بارے میں جب بھی بات کرنا چاہتی ہوں تو وہ موضوع بدل دیتے۔ اس نے اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ کیا انہوں نے کوئی واضح بات نہیں کی تم سے؟ اینی میں ششدر رہ گئی تھی۔ نہیں، اور اگر وہ میری اس محبت کو وقتی جذبہ سمجھ ہے تو اس بار ہسپتال لے جانے کی نوبت بھی نہیں دوں گی انہیں کچھ ڈھانٹے ہوئے اینی کو بھی خوفزدہ کیا تھا۔ اتنا منفی مت سوچو، چلو نیچے چل کر پریکٹس دیکھتے ہیں۔ اینی کو اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے یہی مناسب حل لگا تھا۔ ہوٹل کے جس بڑے ہال میں اس وقت طلبہ طالبات مشقوں میں مصروف تھے، اینی اسے بھی وہیں لے گئی تھی۔ تم تیار ہو گئی اسمن؟ دادی کمرے میں آئی تو سیاہ شیروانی زیب تن کی وہ آئینے کے سامنے گمسم کر رہا تھا۔ جی دادی جان، انہیں دیکھتے ہی وہ بے دلی سے مسکرا کر مڑا تھا۔ تم اس کا نتیجہ جانتے ہیں؟ وہ اب بھی اسے روکنے کی مانسی کوشش کر رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا دادی جان، یہ محض اس کا بچپنا ہے۔ دادی کو کندھے سے تھامے وہ امید دلا گیا تھا۔ وہ بھی سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ چلیے، انہیں خاموش دے کر وہ سوال گو ہوا۔ چلو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلنے کے لیے راضی ہوتی۔ 3 دن بعد اس نے جو پریزنٹیشن دینی تھی اس کی USB وہ اپنے کمرے کے اسٹڈی ٹیبل پر ہی بھول آئی تھی۔ آج شام سے وہ گھر کال ملا رہی تھی کہ کسی طرح وہ سارا ڈاٹا سمند اسے واٹس ایپ کر دی مگر اس کا فون مسلسل بند مل رہا تھا اور دادی کا نمبر بھی کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اب گھر میں بھی کوئی فون اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کر رہا تھا جس پر اسے برے برے خیال آنے لگے تھے۔ دادا کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اسوی کا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا۔ انہیں تنگ آ کر 10ویں بار گھر کے نمبر پر کال کی تھی۔ ہیلو، بلاحل کسی ملازمہ نے کال اٹھائی تھی۔ کون؟ اسوی کہاں؟ ہیلو۔ سگنل کی خرابی کے باعث رابطہ منقطع ہوا تھا۔ عجیب مصیبت، اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹک دیا۔ ہوئی بات کمرے میں آتی اینی کی بھی جان بڑھ بنی تھی۔ نہیں، وہ پریزنٹیشن نہ ملی تو تمہاری ساری محنت برباد ہو جائے گی رہاب۔ اسے بھی ڈر تھا کہ رہاب کی ساری تیاریاں رائے گا جائیں گی۔ میں کال کر تو رہی ہوں۔ سار پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب تو ایک ہی بندہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھی اینی کو کسی کا خیال آیا تھا۔ کون؟ رہاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پروفیسر درید۔ اس نے جھجکتے پروفیسر درید کا نام لیا۔ ہرگز نہیں، اس کی مدد لینے سے اچھا ہے کہ وہ میری محنت ضائع ہی ہو۔ جب وہ کندھے اچکائے بولے، رہاب سوال یونی کی عزت کا ہے، ویسے بھی اچھی خاصی دعا سلام ہے سر درید کی اسمن بھائی سے۔ وہ گھر جا کے پریزنٹیشن ہمیں سینڈ کروا دیں گے۔ اینی نے ایک ہی سانس میں کئی ٹھوس جواز پیش کیے تھے۔ سر درید اینی کے اصرار کے بعد دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اس نے درید کو کال ملائی تھی۔
स्पीकिंग दूसरी जानब से उसी सर्द लहजे में जवाब आया था। तारफ़ करवाऊँ या पहचान गए? वो टटका बोली, पहचान तो आपके इस्लाम ला करने पर ही लिया था। कैसे याद फरमाए मुझे? वो उस वक्त बिताने कसने से बाज आए, मगर मजबूरन आज वो जवाबी कार्रवाई के बजाय ऐसा मसला बताने पर मजबूर हुई थी। और मैं आपकी मदद क्यों करूँगा? तमाम मरोदात सुनने के बाद उसने स्पार लहजे में इस्तफसार किया, क्योंकि आप कभी इस इदारे का हिस्सा रहे जिसे आज आपके छोटे से एहसान की ज़रूरत है। उन्हें भी उलझे उलझने की बजाय तहम्मुल से काम लिया। एहसान एहसान होता है मिस्टर रहाब, उससे छोटा बड़ा कहकर आपका काम हो जाएगा। उसने ना उलझना दरेद को भी बहुत बाया था। थैंक्स से शुक्र अदा करते साथ उसने कॉल कर दी थी। वो शाह हवेली पहुंचा जो दुल्हन के इस्तकबाल में सजाई गई थी। असमन तो दादी के हमरा अपनी बीवी को रुखसत करवाने ससुराल जा चुका था, जबकि साहब मुलाजमी नई मालकन के पुरतबाक इस्तकबाल की तैयारियों में मगन थे। आपके घर कोई नहीं मिस्टर रहाब वहाँ पहुँचते साथ ही दुरेद ने रहाब को कॉल मिलाई थी ताकि सब हालात से आगाह कर सके। क्या मतलब? वो खुद भी जज्बज़ हुई थी। मतलब कि आपके कज़न अपनी बारात लेकर ससुराल के अलावा गामदान और घर के मुलाजमीन दुल्हन के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। दुरेद को खुद ही लमना था कि वो अनजाने में रहाब मलक पर आसमानी बिजली गिरा गया है। ऐसे भी ऐसा नहीं कर सकते। उसका लहजा कबकबाया था। क्या हुआ? उसके हाथों से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा तो पास खड़ी एनी भी घबराई थी। कुछ नहीं, माथे पर फूटा पसीना पौधे हुए उसने नफी में गर्दन लाई और लैंप के पास तक अपने पर्स की तरफ दौड़ी थी। रुहाब उस इजले में पर्स उठाकर वहाँ से निकलता देखकर एनी कोई भी नतीजा अहज करने में बुरी तरह से नाकाम रही थी। वहाँ से वो सीधा एयरपोर्ट दौड़ी थी और अगली परवाज़ से लाहौर रवाना हुई थी। रुख असमन दादी अपनी दुल्हन के हमरा घर पहुँचे तो उसकी गैर मतवक़ा आमद पर धड़कनों की रफ्तार सुस्त पड़ी थी। ऐसा कैसे कर सकते? हाँ, मेरे साथ तस्वीर। असमन को देखते साथ वो सोफे से उठी तो आंखें लहू में रंग दिखाई दी थी। रुख तुम अंदर चलो। असमन ने मायसा को दादी के पास छोड़ते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे ताकि आप कोई नया झूठ बोल कर मुझे खामोश करवा दे। मैं अंदर नहीं, ये इस घर से बाहर जाएगी। असमन पर चिंगारती हुई वो मायसा पर हमलावर हुई थी। रुख मेरी बीवी को हाथ भी मत लगाना, तमाशा मत को। असमन बीवी के सामने न ढाल असमन बीवी के सामने डाल बनते हुए उसे दूर धकेल गया। और जो आपने मेरी ज़िंदगी का तमाशा बनाया है उसका क्या? वो गिरते गिरते संभली तो आवाज़ में दुनिया जहाँ का कर्ब सिमटाया था। तुम अपना तमाशा खुद बना रही हो। दादी ने सब समझाने की नाकाम से कोशिश की। तमाशा तो अब बनेगा और आप समेत पूरी दुनिया देखेगी। उसके इंतहाई लहजे ने सब के दिल दहलाए थे। उससे कबल कोई कुछ कहता हुआ असमन के कमरे का रुख के जहाँ फूलों की सजी से जिसे अपने जनाजे के मुतरादिफ लगी थी। पूरा कमरा सुरह गुलाबों और फूलों से सजाया गया था और दीवों से सजाया गया था। लैम्प के साथ रखे दिए बेड पर बैठा दिए और पास ही रखे लाइटर से बिस्तर को आतश ज़दगी की नजर कर दिया। तमाम तार बरास निकालते हुए उसने बेड के गिरदोनवा सजी फूलों की बेले बेरहमी से नोच डाली। तो उससे ज़्यादा खतरनाक आग अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लगाऊंगी। याद रखना, जो तुमने मुझसे छीना है वो हर सूरत एक ना एक दिन मेरा होगा। तुम्हारी तो मैं जान ले लूँगी। वो तीनों कमरे में पहुंचे तो रहाब ने मुड़का खौफ से कामती मायजा को धमकी दी थी। फिर अगले ही लम्हे उस पर झपटी थी। छोड़ो मुझे। असमन उसकी बेकाबू क्या फिर पसमंद भी बेबस सुबह तक उसने दुश्तगी से रहाब को मायजा से दूर पठा चटा। वो दोबारा मायजा पर हमला करने ही वाले थे जब बीच में आती दादी ने उसे एक थप्पड़ लगाकर खामोश करवाया था। बंद करो ये तमाशा। दादी पूरे जोर से दाढ़ी थी। दादो, ये तमाशा शुरू आप दोनों ने किया, लेकिन इसे ख़त्म रहाब जमाल करेगी। बिस्तर पर लगी आग भी अब जोर पकड़ने लगी थी। अब यहाँ के धुएं और नाकामी की तकलीफ से लालियाँ टपकाने लगी थी। तुम्हारा हाथ असमत की नज़र के हाथ पर गई जो उस तमाम कार्रवाई में बुरी तरह झुलसा था। मेरे पूरे वजूद को झुलसा कर आपको महज से ये एक जख्म दिखाई दिया। इसलिए मेरी रूह पर इससे गहरे जख्म लगा चुके हैं। अब शादी का छोटा सा तोहफा समझ लीजिएगा। इससे मेरी तरफ से उसे ये फिक्र भी किसी दिखावे से काम ना लगी थी। उसे एक कि चार सुनाती वो दोनों गालों से आंसू पूंछते हुए कमरे से निकल गई। मत जाना उसके पीछे। आप मुलाजमीन आग बुझाने कमरे में पहुंचे तो असमन को रुहाब के ताक़ुब में ज़्यादा देर कर दादी ने वहीं रोक दिया था, क्योंकि अब उसकी कोई भी बात मानने का मतलब दो ख़ानदानों की ज़िल्लत और रुसवाई को दावा देना था। दादी ने उनके लिए हंगामी बुनियादों पर नया कमरा तैयार करवाया था। रुहाब के होनहार तेवरों पर माजा की तो जान पर बनी थी। उम्र में उससे भी 4 से 5 साल छोटी थी।
نازک سے نظر آنے والی وہ لڑکی اس قدر خطرناک ہو سکتی ہے، یہ بات کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ابلی چینج کا لے تھاگے ہوں گی، آبی عصمت شیروانی اتارتا صوفے پر بیٹھا تو سارے درد سے بھرتا محسوس ہوا، تو مجھے جہاں نہیں رہنا آپ کی وہ چہتی بیٹھتے اٹھے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اداری تھی۔ وہ پاگل نہیں، جذباتی ہے مائزہ۔ رحاب کی حمایت میں وہ بھی با آواز بلند اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ ایک ہی بیماری کے دو ناموں اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اس کے لب و لہجے سے خوف واضح ہو رہا تھا۔ میں نے مرنے دیا اسے۔ مائزہ کے عدم تحفظ کے احساس و تشویش ہوئی تھی۔ آپ کیا پورا دن میری پہرہ داری کریں گی؟ اس کے خدشات وہی کے وہی تھے۔ کر بھی سکتا ہوں، سو جائیے، اس بار میں صبح بات کریں گے۔ اپنی کن پٹیاں رگڑتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ پہلے رحاب کے آنسو دماغ میں گیل کے معنی چبھ رہے تھے۔ اس پر مائزہ کے تانے نمک پاشی کا کردار ادا کرنے کو پیش تھے۔ خود بر گزری قیامت کی اذیت کاٹنے کے لیے تو اسے کوئی مضبوط کندھا بھی میسر نہ تھا۔ تصویر نے مجھے برباد کر دیا۔ اینی کال پر رو رو کر اس نے دور بیٹھی اینی کا دل بھی اچاڑ کیا تھا۔ تم رو تو نہیں رحاب؟ وہ اپنے عرض کو بھی مامچ کر رکے ہوئے تھے۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے بات مکمل کرتے ساتھ ہچکیوں سسکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا تو پورے کمرے میں کسی ماتم کا سما برپا ہوا تھا۔ میں صبح واپس آ رہی ہوں نا، رونا بند کرو پلیز۔ اینی کے لاکھ کوشش کے باوجود اس کی آؤ بقا میں ایک درجہ کمی واقع نہ ہوئی تھی، اور ہوتی بھی کیسے آج وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ تم کیوں اتنی جلدی واپس آ گئی؟ دوریز صبح جاگنگ کر کے گھر واپس پہنچا تو اینی اپنا سوٹ کیس گھسیٹتی لان کے پاس سے گزرتی دکھائی دی تھی۔ بھائی پلیز مجھے رحاب کی طرف چھوڑائیے۔ اپنا سوٹ کیس ملازم کو تھماتی وہ ملتجی ہوئی تھی۔ اب کیا قیامت آگے سے؟ اب یہ جلد بازی کھٹک رہی تھی۔ چلیے نا۔ اینی نے اس کا بازو کھینچ کر گاڑی کی طرف گھسیٹا۔ تم نے تو ساری دنیا سے یہ سچائی چھپا رکھی تھی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اب بتا دو گی؟ اس نے اینی کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ اب آپ میری یونی کے پروفیسر تھوڑی ہیں۔ چلیے بھی۔ پہلی نشست سے سنبھالتی وہ جلد از جلد وہاں پہنچنے کو بے چین تھی۔ تم عجیب اور تمہاری وہ دوست عجیب و غریب۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ کندھے اچکا گیا۔ صبح نہ تو دادی نے کوئی ملازمہ اس کے کمرے میں جانے کی جرأت کر پائی تھی، خود اسمن اس کے سامنے سے کترا رہا تھا۔ ملک خاندان کے لاکھ اصرار کے باوجود اسمن نے ناشتہ لانے سے انہیں روک دیا تھا، جس کی وجہ رحاب کا شدید رمل تھا، جو وہ اس گھر کی حدود تک ہی محدود رکھنے کا خواہشمند تھا، اور اسی سلسلے میں اس نے مائزہ سے بھی تعاون کی درخواست کی تھی۔ روح ناشتے کے لیے نہیں آئی دادی جان؟ اس نے گھڑی دیکھی جو صبح کے 11 بج رہی تھی، مگر رحاب کی آمد کا کوئی امکان نہ تھا۔ کر لے گی وہ ناشتہ، تم اور مائزہ تو کھانا شروع کرو۔ دادی کا سپاٹ انداز اس کی ساری ہمت ہاک میں ملا گیا، ورنہ اس کا اگلا ارادہ رحاب کے کمرے میں جانے کا تھا۔ مزید کتنی دیر وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ سکتا تھا؟ اب کھائیے نے اس کے بے لوازمات کی ایک چیز مائزہ کے سامنے رکھی، جو شاکنگ پنک فراق میں زیورات پہنے نئی نویلی دلہن والے حلیے میں موجود تھی۔ جی۔ اس نے بھی ٹرے سے ایک عدد فروٹ کیک کا اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم دادو۔ اسی اثنا میں اینی نے حال میں قدم رکھا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ اسے دیکھتے ہی دادی سمجھ گئی تھی کہ رحاب اسے تمام مروردات سنا چکے۔ رحاب نہیں جاگی ابھی۔ اس نے ایک ہفتہ کی بڑی نگاہ سے اس کی سجی دجی بیگم پر ڈالی، اس سے پہلے ہی نظر میں زہر لگی تھی۔ چین کی نیند کل رات میرے مقدر سے نکال دی گئی ہے۔ سیڑھی سے نیچے اترتی رحاب کی باری اور سوگ میں گوندی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اسمن نے اس کی آواز سنتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ گزشتہ شب اس نے روکا گزاری ہے، جس کی گواہ وہ دو سے آنکھیں تھی جو اب شدید غم و غصے سے سرخ پڑ چکی تھی۔ آنکھوں کی سوجن سے واضح تھا کہ انہیں ایک لمحہ چین کی نیند میسر نہیں ہوئی۔ یہ سامان باہر گاڑی میں رکھ دو۔ اس نے اسمن کی بات کو انسنا کرتے ہوئے ملازم کو حکم دیا جو ہاں میں ساتھ لاتا اس کا سوٹ کیس لینے چل دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اسمن چلتا ہوئے اس کے پاس آیا تھا جہاں آپ جیسے جھوٹے لوگ نہیں رہتے۔ انہیں نظریں ملائی تو اسمن کو وہاں بے حد نفرت دکھائی دی۔ تم ایک قدم گھر سے باہر نہیں رکھو گے روح۔ اسمن نے وہی حق جتایا تھا جو کل رات وہ کھو چکا تھا۔ اسمن دلاور شاہ صاحب یہ حق وہاں جتائیے جہاں یہ جچتا ہے۔ اس نے لہو ٹپکاتی نگاہ مائزہ پر ڈالی جو میز کے پاس کھڑی اس سے ہی گوری تھی۔ تم نہیں جا رہی کہیں بھی؟ دادی نے بھی حکم صادر کہ مجھے اب روک کے دکھائیے آپ لوگ۔ اس نے دونوں کو بیک وقت للکارا تھا۔ رخ مت کرو ایسا۔ اسمن نرمی سے گویا ہوا ایک بیگم کافی نہیں آپ کے لیے؟ انہیں لحاظ کی سب حدود پار کی تھی۔ کیا بکواس کری تم مائزہ؟ مجازی خدا کی اس قدر بدتمیزی پر خاموش نہ رہ سکی۔ بکواس نہیں، محتاط کر ہی تمہیں انہیں آسا دے کے بے آسا کرنے کی عادت ہے۔
ان کے جان سے میں آنے والی ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہے۔ ایک مثال تو تمہارے سامنے ہے، دوسری بہت جلد تم خود بن جاؤ گی۔ اسے بھی جلی کٹی سناتی وہ گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ دادی عثمان تو اس کے کہے الفاظ جس سے چھلنی ہونے کے بعد خاموش بت بنے کھڑے تھے۔ عثمان بھائی، رحاب کو کچھ دن میری طرف رہنے دے، اس کا غصہ کم ہوگا تو میں خود اسے واپس چھوڑ جاؤں گی۔ اینی نے مروتاً اجازت مانگی تو وہ بعض اسباب میں سہلا سکا تھا۔ ارے واہ، ہم یہاں انہیں لینے آئے تھے۔ ڈرائیونگ نشست پر بیٹھا درید اس کی آمد پر چہکا تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ رحاب نے اب جا کر غور کیا تو درید کو پہچان پائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو تو بتاتی ہوں۔ اینی نے دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم ان کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ درید نے گاڑی چلانا شروع کی تو رحاب نے پہلو میں بیٹھی اینی سے سوال دوبارہ کیا۔ میں نے بطور ڈرائیور ان کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ شیشے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتا بنیا دھماکہ کر گیا تھا۔ واٹ بھائی، کبھی تو سیدھی بات کر دیا کرے۔ اینی اس کی ٹیڑھی فطرت سے تنگ آئی تھی۔ بھائی، یہ ایک اور دھچکا تھا۔ جی بھائی، وہ بھی سگے والا اوریجنل، درید نے تصدیقی انداز میں بتایا۔ اینی دھوکے باز، رحاب نے اس کے کندھے پر تھپڑ لگایا تھا۔ میں تمہیں بتانے ہی والی تھی۔ اپنا دکھتا کندھا سہلاتی وہ وضاحت دینے لگی۔ سب جھوٹے اور مکار میرے مقدر میں لکھے۔ اس نے دانت پیسے ہوئے اپنے مقدروں کو کوسا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے گھر گاڑی روکی۔ انہیں اگلے ہی لمحے اگلا لاحقہ عمل طے کیا تھا۔ گاڑی تو اب درانی مینشن جا کے ہی رکے گی۔ درید نے گاڑی میں میوزک چلاتے ساتھ رفتار مزید بڑھائی تھی۔ میرا بچہ، کتنے دنوں بعد چکر لگایا تم نے؟ زبیدہ بیگم نے رحاب کا ماتھا چومتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اس بار تو دکنے آئی ہے جہاں صوفے پر براجمانی احتیاط کرتی اینی شو ہوئی تھی۔ جی، بیس کے سائز نہیں دیکھے آپ نے؟ اس کا سوٹ کیس گھسیٹ کر لاؤنج میں لاتا درید بھی گفتگو میں شامل ہوا تھا۔ درید، باز آ جاؤ۔ انہوں نے بیٹے کو ٹوکا تو وہ بھی کان پکڑ کے آنٹی میں بس کچھ دن رکوں گی، اس کے بعد وہ ٹھہرتے ہوئے بولی تم ساری زندگی رکو پاگل، میں تمہاری ناشتہ تیار کروا دیتی ہوں۔ وہ حسب عادت اس پر بھی صدقے والی گئی تھی۔ آپ کی اس بات کا مطلب بہت خطرناک ہو سکتا ہے مام۔ درید نے پھر سے گفتگو میں مداخلت ہونے کی جسارت کی تھی۔ بھائی، آپ کو کام پر نہیں جانا؟ اینی نے اسے طنز کا نشانہ بنایا۔ آج مہمان آئے ہیں، گھر تو میزبان کام پر جاتے اچھے لگیں گے۔ ماں کے وہاں سے اٹھ جانے کے بعد وہ مزید پڑ پھلا رہا تھا۔ میں جس کے مہمان ہوں وہی میرے لیے کافی ہے۔ اس بار رحاب کا سرد لہجہ اسے چپ کروا گیا۔ ایز یو وش۔ دونوں ہاتھ ملتا وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ ان دونوں نے بھی سکون کی سانس لی تھی۔ تم نے ایک بار بھی اپنے اسوی کا نام سوچا؟ رخ، میں نے جو بھی کیا اس میں سب سے زیادہ نقصان تو میرا ہی ہوا ہے، لیکن چاہ کے بھی تم سے کچھ کہہ نہ سکا۔ نہیں ہو سکتا۔ کمرے کی کھڑکی پر کھڑا وہ ٹکٹکی باندھے لان کے پتوں پر گرتے بارش کے موٹے موٹے قطروں کو کھوئی کھوئی کے فہم میں دیکھا۔ اب بھی اسی کے خیال میں الجھا تھا جو خود سے ذہن سے نکالنے میں ناکام ہوئی تھی۔ اسوی باہر چلی نہ، کتنی پیاری بارش ہو رہی ہے۔ جنوری کی موسلادھار بارش میں اس نے بھیگنے کا شوق چڑھا تو عثمان کو بازو سے کھینچتے ہوئے اسٹڈی سے باہر لائی تھی۔ رخ بھی ماں پر جو کہ عثمان نے صاف انکار کیا تھا، نہیں پڑھتے چلیے نا۔ اس کے انکار پر ہری جھنڈی دکھاتی وہ اسے کھینچتے ہوئے لان میں لے آئی تھی۔ رحاب، کافی ٹھنڈ بڑھ ہی اینی کی آواز پر اس کا دھیان ونڈو پین کے باہر گرتی موسلادھار بوند سے ہٹا تھا جنہیں دیکھ کر ہی دانت کچکچا رہے تھے۔ اینی نے اسے کب تھمایا، خود بھی وہیں کھڑی ہوگی۔ اب بس بھی کر دو یار، کب تک شوق مناؤ گے؟ وہ انسان خود بیوی کے ساتھ مزے میں ہوگا، کیا پتہ ہانی مون پہ نکل گئے ہوں دونوں۔ گولو تو نہیں۔ بات مکمل کرتے کرتے اس نے رحاب کا غصے سے سہبڑتا چہرہ دیکھا تو خود ہی گھبرائی تھی۔ تم میری کیفیت نہیں سمجھ سکتی؟ تم تو کیا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا؟ اس نے سرد آبڑتے ہوئے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگایا تھا۔ منہ آئے رحاب، اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ آئی کانٹ۔ میں نے کبھی اسوی کے علاوہ ذہن میں کسی کا خیال تک نہیں آنے دیا، اور تم زندگی میں کسی اور کو لانے کی بات کر ہی اس نے اینی کا مشورہ منہ پر ہی دھتکارا تھا تو کیا ساری عمر بیٹھ کے اس کے بے وفائی کا شوق مناؤں گی؟ وہ بھی اس کی یک طرفہ محبت پر تانگ آئی تھی۔ ایک بات ہے کہ میں اسے اسوی کی زندگی میں نہیں ٹکنے دوں گی، اسے ان کی زندگی سے جانا ہی ہوگا۔ وہ اب بھی اپنے ارادوں میں ثابت قدم تھی۔ اور یہ سب کیسے کرو گی؟ تو میں نے بھی بوکھلائی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن ایسا کروں گی ضرور۔ ابھی وہ خود کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم قاتل ہو، تم نے ہماری ہستی بسی دنیا اجاڑی ہے۔ زہرا بیگم 15 سالہ عثمان کو جھڑکتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں، وہ سر جھکائے جواب دہ ہوا۔ اسود، تم اندر جاؤ۔ لان میں آتے زلاور شان اسے جانے کا کہا، مگر ڈیڈ جاؤ، میں یہ معاملہ خود دیکھ لوں گا۔ وہ زہرا بیگم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ یہ رو رہی ہے، میں نے
میں اسے لے جاؤں۔ اسی دوران ملازمہ وہاں 5 سال رحاب کو لے کر آئی، جو مسلسل رجوع رہی تھی، لے جاؤ، مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی اجازت پر رحاب کو لے اندر چلا گیا جو اس کے پاس جاتے ہی جیسے رونا بھول گئی تھی۔ رخ اس کی ایک دفعہ بھی آدھی رات کو آنکھ کھلی تو ویسے ہی قابل رحم حالت تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے؟ پہلو میں سوتی مائزہ کی بھی نیند ٹوٹی تھی۔ ہاں، اس نے دونوں گال رگڑتے پانی مائزہ کے لیمپ کے پاس کے جگ سے پانی ڈیل کر گلاس اس کے بہا تھا۔ آپ سو جائیے، میں تہجد پڑھ لوں۔ 2 گھونٹ بڑھ کر اس نے گلاس اپنے جانب پر موجود لیمپ کے ساتھ رکھا، اسٹڈی کا رخ کر گیا تھا۔ آج اتوار ہونے کے بعد اینی دیر تک سو رہی تھی، جبکہ زبیدہ بیگم صبح خاندان کی تقریب میں شرکت کرنے سے شہر نکل گئی تھی۔ رحاب کو چائے کی طلب ہوئی تو اس نے خود ہی باورچی خانے کا رخ کیا تھا، مگر یہاں کسی چیز کا کوئی واضح ٹھکانہ اس کے علم میں نہ تھا۔ انسان کو کام وہی کرنا چاہیے جو اس کے دسترس میں ہو۔ دریت نے غور کیا کہ وہ چائے کا سامان اٹھانے کے لیے بہت جدوجہد کر رہی تھی، مگر ہاتھ اس شیلف پر پہنچنے سے قاصر تھا۔ اس نے مطلوبہ سامان رحاب کے ثبوت کیا، خود بھی پانی لینے ڈسپینسر کی طرف چلی گئی۔ کیا کر دیا تم نے؟ وہ پانی پی کر جیسے پلٹا، رحاب نے ابلتے پانی میں 4 چمچ چائے ڈالی تھی۔ کیا اسے بات سمجھ آئی؟ اتنے سے پانی میں اتنی چمچ پتی؟ وہ چل کر چولہے کے قریب آیا تھا۔ 4 چمچ ہی تو اس کی معصومیت دیدنی تھی، تو یہ تمہاری صحت کا راز، تبھی اتنا کڑوا اگلتی ہو۔ دریت نے پتیلی کا سارا پانی سنک میں انڈیل کر نیا پانی چولہے پر چڑھایا تھا۔ کیا کرے؟ وہ بھی ہبکی سے سوال گو ہوئی۔ ایک کام میں 1 چمچ چائے ڈالنی ہے۔ دریت نے اس کے سامنے ماہر شیف کی طرح 2 چمچ پتی ابلتے پانی میں ڈالے تھے، مگر یہ تو 2 چمچ ہے۔ رحاب نے اس کی بات کا جواب دیا، تو 2 کپ بنا رہا ہوں نا۔ اس سے دور ہٹنے کا اشارہ کرتا وہ چائے بنانے میں مصروف ہوا تھا۔ انہیں 2 عدد دھواں اڑاتے کپ کے چائے کے کپوں میں سے ایک کپ رحاب کی طرف بڑھایا۔ تھینکس۔ انہیں کپ تھام کر شکریہ ادا کیا۔ ملازمہ کہاں ہے؟ وہ چھٹی پر ہے۔ تو مجھے یا اینی سے کہہ دیتے، ہم مہمان نواز لوگ ہیں، مہمانوں سے کام نہیں کرواتے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو رحاب کچن سے نکلنے کے لیے مڑی تھی، تب راستے میں دوڑ کا آدھی دریت کی بلی سے بچتے بچتے تھو کر لگنے کے بعد گرم چائے کا کپ ہاتھ سے پھسلا تو دائیں باؤں بری طرح سے جلا تھا۔ آؤش! بلی اپنا کام کرتی واپس لان کو دوڑ گئی تھی، مگر رحاب کا پاؤں جلس کر رہ گیا تھا۔ اوہ، کیا ہو گیا؟ دکھاؤ کتنا زیادہ جل گیا۔ اپنی چائے وہیں چھوٹا رسس حالت تب لاؤنج تک آیا تھا۔ اینی فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ رحاب کی چیخ پر نیچے دوڑ تھی۔ اینی واپس فرسٹ ایڈ باکس لینے دوڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اینی تو زخمی پاؤں دیکھتے ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی، مگر دریت اس کے قدموں پر بننے والے چھالوں پر مرہم لگا رہا تھا۔ تبھی وہاں اسفند کی آمد ہوئی۔ دریت کو اس کی اس قدر قریب دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ 1 منٹ، اب جلن نہیں ہوگی؟ دریت واپس اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ روح، کیا ہو گیا؟ روح، ٹھیک ہو تم؟ اس کا زخمی پاؤں دیکھا اسفند تڑپ اٹھا تھا۔ بس پاؤں پر چائے گر گئی ہے۔ اس کی خاموشی پر دریت نے جواب دیا، تم گھر چلو ابھی۔ وہ رحاب کو ہدایت جاری کر گیا، مجھے نہیں جانا۔ وہ انکار کر گئی۔ روح، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اسفند بہت امید اور مان سے بولا تھا، مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے ہی اسی انداز میں جواب دیا، کیوں ضد کر رہے ہو اسفند؟ دریت اس کی ہٹ درمی پر چوٹ کر گیا، تم اس معاملے سے دور ہو۔ اسفند نے پرحد لہجے میں اس سے خبردار کیا، اس لیے آپ مجھ سے دور ہیں۔ اگر آپ چاہتے کہ میں گھر آؤں تو آپ کو اسے وہاں سے بھیجنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی شرط سامنے رکھ دی تھی، بھیج دوں گا۔ وہ فوراً حامی بڑھ گیا، جب بھیج دیا تب مجھے لینے آ جائے گا۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، روح، اینی مجھے کمرے میں لے جاؤ۔ اس کی صدا کو نظر انداز کرتے وہ اینی کا سہارا لے کر کمرے کا رخ کر گئی تھی، تو اسفند بھی پاؤں بڑھتا دورانی مینشن سے نکل گیا تھا۔ رحاب کو گھر گئے 1 ماہ ہونے کو تھا، اور یہ 1 مہینہ مائزہ کے لیے انتہائی خوشگوار رہا تھا۔ پچھلے ہفتے ہی وہ اسفند کے ساتھ یورپ گھوم کر آئے تھے۔ یہ بظاہر ایک بزنس ٹرپ تھا، جسے دادی نے زبردستی اسفند کے لیے دوہری آزمائش بنا دیا تھا، مائزہ کو اس کے ساتھ بھیج کر۔ وہاں اسفند کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے زیادہ سے زیادہ توجہ دینی پڑی تھی۔ وہ بھی تب اس کی بیوی تھی، اور اس کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے ہر عام لڑکی کی طرح اس نے بھی ڈھیروں خواب دیکھے تھے، جنہیں توڑ کر اسفند مزید بددعائیں سمیٹنے کے حق میں نہ۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ مائزہ کے معاملے میں کوئی غفلت نہ برتے، اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، ورنہ وہ رب کے حضور بھی ہر ظلم کے لیے جوابدہ ہوتا۔ خود کو مائزہ کے ساتھ جذباتی طور پر وابستہ کرنے میں وہ پھر بھی پوری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ خود وہ بھی اس سے زیادہ اس کی شاہانہ زندگی میں دلچسپی ظاہر کیا کرتی تھی، جو بار بار اسے رحاب کی یاد دلاتا کہ کس طرح اس کے نزدیک اسفند ہر چیز، ہر آسائش سے زیادہ اہم تھا۔ آج جب ضبط جواب دے گیا تو وہ اسے لینے چلا گیا تھا۔ رحاب کی چھت کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ اسے اب کوئی دوسرا حل دکھائی نہ دے رہا تھا۔
مگر میں کیوں جاؤں گا؟ آسمان کا حکم سنتے ہی وہ سراپا احتجاج ہوئی، کچھ دنوں کے لیے چلی جائیے، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، مجھے بیچ کر اس کو واپس بلانا ہوگا یقیناً۔ مارزا نے اس کی دکھتی نبض پکڑی تھی۔ آپ کا خاندان پہلے ہی مجھے بہت بلیک میل کر چکے ہیں مارزا، مجھے مزید مجبور مت کرو، میری برداشت کی حد ختم ہو جائے گی۔ انہیں لمبی سانس کھینچتے ہوئے شکوا کی تصمن، میں بھی کوئی خوشحال زندگی نہیں گزاری آپ کے ساتھ۔ گلوں پر اتری جسے آسمان کا خلوص بھی دکھاوا لگتا تھا، اور لگتا بھی کیوں نہ کتنی مرتبہ رات کے وہ رحاب کا نام لیے نیند سے جاگ جایا کرتا، اور باقی کی رات مسلے پر بیٹھ کر روتے ہوئے گزار دیا کرتا تھا۔ تو اس کا گلہ جا کر اپنے بابا سے کرے، یہ سب ان کا بویا ہی کاٹ رہی ہیں آپ، اس نے بھی گہری ضرب لگائی تھی۔ سب ہی اپنا بویا کاٹ، اور سب سے زیادہ آپ اس کی منہ بند کرواتے ہوئے الماری کی طرف اپنا سامان لینے کے لیے متوجہ ہوئی تھی۔